اس کے بعد گلگت میں ایک شخص نے حضرت معاویہ نعوذ باللہ ان کے نام پر لعنت کی. گلگت کی غیور اور بہادر قوم باہر نکلی, اس پر FIR درج کروائی. اس کے جواب میں وہ پھر باہر نکلے. ایک شخص نے اپنا نام بتایا, اپنا پتہ بتایا, اپنا ایڈریس بتایا. انتظامیہ کو, ریاست کو اور حکومت کو, اداروں کو چیلنج کیا, اور چیلنج کر کے اس نے وہی بکواسات دہرائے اور دوہرا کر کہا کسی میں ہمت ہے مجھ پر FIR کاٹ لے. ارباب اقتدار, ریاست کے لوگوں, اداروں کے لوگوں, محب وطن لوگوں, پاکستان کی بات کرنے والوں, پاکستان سے محبت کرنے والوں, پاکستان کی محبت کا اظہار کرنے والوں, یہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ ریاست کو. ریاست میں دم نہیں ہے, ریاست میں طاقت نہیں ہے, ریاست کے پاس قوت نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی کوئی گرفت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جو منہ آئے بولے چلے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر وہ دھمکی دیتے ہیں ہمارا راستہ انڈیا سے ملتا ہے. ہم پہلے زمانے سے کہہ رہے ہیں, ہم تمہیں بتاتے تھے یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں. آج کھل کر باہر آ کر انہوں نے صحابہ کی بھی توہین کی اور انہوں نے پاکستان کی سالمیت سے بھی کھیلنے کی کوشش کی. میں نے کہا بات تو کھل گئی ہے, لیکن یہ واضح ہو گیا جو حق نواز نے کہا تھا وہ سچ تھا. یہ اسلام کے بھی غدار ہیں, پاکستان کے بھی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام،
حق دل عزیز طالب علم دوستوں، ساتھیوں، علاقہ کے معززین، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، آج جامعہ سیف العلوم یوسفیہ میں ختم قرآن کریم کی اس بہت بابرکت اور مبارک محفل میں حاضری، ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جامعہ کا خوبصورت نظم، طلباء کی کثیر تعداد، شعبہ کتب اور شعبہ حفظ میں بھرپور کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی راحت گل صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ان کا سایہ ہم پر، آپ سب پر بہت دیر تک اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ وقت زیادہ تفصیلی نہیں ہے، علماء کرام کے خطابات اور بیانات آپ نے سماعت فرمائے۔ ختم قرآن کریم کی محفل بھی آپ کے سامنے ہوئی۔ میں کچھ دیر کے لیے حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے تاکہ مجھے بات سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ چونکہ ختم قرآن کا موقع ہے، میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، اور قرآن کی بات یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بہترین، دنیا کی سب سے مضبوط، دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب کا نام قرآن ہے، جو لا ریب بھی ہے، لاجواب بھی ہے، مقدس بھی ہے، بہترین بھی ہے۔ کسی طرح سے کوئی کلام اور کوئی کتاب، کوئی الفاظ قرآن کریم کی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ جس طرح حضور آخری نبی ہیں، ایسے قرآن آخری کتاب ہے۔ ساری کائنات مل کے حضور کے برابر نہیں ہو سکتی، سارے کلام مل کے قرآن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ آخری کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ لاجواب کتاب ہے، یہ قیامت تک ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اس کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز کم نہیں ہے، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے یہ کتاب حضور کو دی ہے، آج بھی یہ کتاب ویسے ہی ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں یہ قرآن لکھا ہوا ہے، ایسے اس بچے کے سینے میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں اس کی ترتیب ہے، ایسے اس بچے کی زبان پہ اس کی تجوید ہے۔ جیسے ہی لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے، ایسے ہی بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ گویا اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے اور ایک قرآن بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو وہ ہے وہ یہ ہے، جیسا وہ ہے ویسا ہی ہے، جس طرح وہ ہے اس طرح ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ اب میں
آپ کو آگے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم کو یہ عظمت ہے کہ یہ جس کی طرف اس کا رخ ہو جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جس کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے، یا جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جیسے ہی اس کی حیثیت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے وہ باقی چیزوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اپنی جنس کے اندر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، اپنے مکتب کے اندر اس کی حیثیت بلند ہو جاتی ہے، اپنے لوگوں میں وہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کی پہلی مثال اس ٹپائی کو لے لیں جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، جو بچوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں اس پر پاؤں رکھو میں نہیں رکھتا، مجھے آپ کہیں اس پر بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا، میں آپ کو کہوں پاؤں رکھو آپ نہیں رکھتے، آپ کو کہوں بیٹھ جاؤ آپ نہیں بیٹھتے، آپ نے مجھے کہا صوفے میں بیٹھ جاؤ میں صوفے میں بیٹھ گیا، مجھے کہو یہاں بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا، آپ مجھے کہو صوفے پہ کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ مجھے کہو اس پہ کھڑے ہو جاؤ میں نہیں کھڑا ہوں گا، مجھے کوئی کہے اس صوفے کو گندگی میں پھینک دو میں پھینک دوں گا، مجھے کہیں سے گندگی میں پھینک دو میں نہیں پھینکوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ صوفے میں ایسی کون سی خرابی آ گئی، ٹپائی میں ایسی کون سی اہمیت آ گئی؟ وہ خوبصورت بھی ہے، وہ مہنگا بھی ہے، وہ ملتا بھی مشکل سے ہے، یہ تو لکڑی ہر جگہ ملتی ہے، اس کی خوبی کیا ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے مولانا صاحب صوفے کی نسبت کسی فرد کے ساتھ ہے اور ٹپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کی ٹپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، کوئی اس پر پاؤں رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس پر گندگی پھینکنے کو تیار نہیں ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ آگے چلیں تو آپ کو ایک کاغذ ملے گا جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ بازار میں کہیں جائیں اور وہ کاغذ پڑا ہو تو آپ اس کاغذ کو اٹھا لیتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اپنی جیب میں رکھتے ہیں، پھینکنے والے کو برا بھلا کہتے ہیں اس نے یہ کاغذ یہاں پھینکا، اس پر قرآن لکھا ہوا ہے، آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، جھاڑ بھی لیتے ہیں، جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں اور وہاں 5000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کو نظر آ گیا، آپ اسے چومتے نہیں ہیں، اٹھاتے ضرور ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن چومتے نہیں ہیں، آنکھ سے نہیں لگاتے، بلکہ پہلے آپ اس پہ ایسے پاؤں رکھ دیتے ہیں، پھر دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، پھر آہستہ سے بیٹھتے ہیں، اس کو یوں رگڑ کے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں، اس کو چوما نہیں، اس کو چاٹا نہیں۔ میں نے کہا اس کو چوم اور چاٹ کیوں نہیں رہے؟ یہ بھی کاغذ ہے، وہ جو پہلے ملا تھا وہ بھی کاغذ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو کاغذ آپ نے ابھی ملا پاؤں کے نیچے سے اٹھایا، اس کی چیزیں ملتی ہیں، اس کا سامان ملتا ہے، اس سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو میسر آ سکتی ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں، تو آپ یہ اس کو اپنے چوما کیوں نہیں؟ اور جو دوسرا کاغذ آپ کو ملا ہے اس سے ملتا بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کی جیب میں آپ نے رکھ لیا، اس کو آپ نے چوما کیوں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس سے دنیا کی چیزیں ملتی ہیں لیکن دوسرے کاغذ کا تعلق قرآن سے ہے، لہذا اس کی نسبت میری نظر میں زیادہ ہے، میں نے اسے چوم بھی لیا، آنکھوں میں بھی لگا لیا۔ ایسے ہی آپ کپڑے کی مثال لے لیں، ایک کپڑا ہے جس میں آپ قرآن لپیٹتے اور لپیٹ کر آپ اسے رکھتے اور رکھ کر اس کو آپ غلاف کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے اس غلاف کو پھینک دو، آپ پھینکتے نہیں، کوئی کہے اس کو پھاڑ دو، آپ پھاڑتے نہیں، کوئی کہے آپ اس پر پاؤں رکھو، آپ پاؤں نہیں رکھتے، حالانکہ آپ اپنی قمیض پھینک دیتے، اپنی ٹوپی پھینک دیتے، اپنا لباس پھینک دیتے، یہ ساری چیزیں آپ ادھر ادھر رکھتے ہیں، اور آپ کو کوئی خوبصورت رومال راستے میں مل جائے آپ پہلے تو اٹھاتے نہیں، اٹھا کر اس کو پھینک دیتے یا ویسے رکھ لیتے، لیکن آپ کو کسی جگہ غلاف مل جائے آپ اسے اٹھاتے چومتے اور گھر لاتے، گھر لا کر آپ اپنی بیگم سے کہتے ہیں یا اپنی ماں سے کہتے ہیں یا اپنی بہن سے کہتے ہیں یا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یہ کپڑا مجھے باہر سے ملا ہے، کسی بدبخت نے اس کپڑے کو باہر پھینک دیا، بڑا بے ایمان آدمی تھا، اس کو دھو لو اور دھو کر اس کو رکھ لو، لیکن یاد رکھنا اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی گٹر میں نہ پھینکنا، اس کو ایسی جگہ پہ دھونا اس کا پانی دھو کر
کر صاف جگہ پہ ڈال دینا. اس کے اندر سے کیا نکلے گا کہ میں اس کے پانی کو گٹر میں نہ پھینکوں. اس پہ لوگوں کے پاؤں آتے رہے ہیں, اس میں مٹی لگی ہوئی ہے, اس میں کچرا لگا ہوا ہے, اب اس کا پانی گٹر میں کیوں نہ پھینکوں. وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں مجھے پتا ہے لیکن اس کو ایسا نہ کرنا. تو جواب میں وہ بیوی کہتی ہے, وہ بیٹی کہتی ہے, وہ ماں کہتی ہے, آپ نے مجھے اپنا کرتا دیا تھا, یہ نہیں کہا تھا اپنی پگڑی دی تھی, یہ نہیں کہا تھا اپنا رومال دیا تھا, یہ نہیں کہا تھا مسجد سے جانماز لا کر دی تھی, یہ نہیں کہا تھا. اس کپڑے میں ایسی کون سی خوبی پیدا ہو گئی ہے جس کے بارے میں آپ مجھے کہتے ہو اس پھٹے پرانے کپڑے کو کہ اس کو آپ نے پانی کو گٹر میں نہیں پھینکنا. وہ کہتا تجھے پتا نہیں کپڑے کی نسبت میرے ساتھ تھی, جبے کی نسبت میرے ساتھ تھی, رومال کی نسبت میرے ساتھ تھی, ٹوپی کی نسبت میرے ساتھ تھی, اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. تو جس طرف قرآن کی حیثیت جاتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ایک رات دنیا میں ایسی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. یہ لیلۃ القدر کی رات بلند کیوں ہے, ساری راتوں سے اعلیٰ کیوں ہے, اس کا مرتبہ بہت بلند کیوں ہے؟ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, جس رات میں قرآن اترا, جس رات میں قرآن لوح محفوظ میں آیا, وہ رات لیلۃ القدر کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر کہا, علماء بیٹھے ہوئے, خیر کا معنی عربی میں صرف بہتر کے لیے نہیں آتا, بہت بہترین کے لیے آتا ہے. خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے. یہ جو رات تمہیں دی گئی ہے یہ بہتر رات ہے. یہ رات کیوں بہتر ہوگی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس رات میں قرآن اترا ہے. میں نے کہا یہ رات جمعے کی رات, میں نے کہا یہ عیدین کی رات, میں نے کہا یہ دوسری راتیں, یہ ساری جمع ہو جائے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جواب آتا ہے دنیا میں جتنی راتیں ہیں وہ سب مل جائیں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگلا ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ نہیں کہا یہ رات راتوں میں سب سے بہتر ہے, بلکہ اگر آپ غور میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے یہ رات زمانوں میں سب سے بہتر ہے. بھئی یہ رات راتوں میں سب سے بہتر نہیں, یہ رات زمانوں میں سب سے بہتر ہے. خیر من الف شہر, 1000 مہینوں میں صبح بھی آتی ہے, شام بھی آتی ہے, دوپہر بھی آتا ہے, اجالا بھی آتا ہے, اندھیرا بھی آتا ہے, سورج بھی نکلتا ہے, غروب بھی ہوتا ہے, چاند بھی آتا ہے, چھپ بھی جاتا ہے, ستارے بھی آتے ہیں, ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان مہینوں میں رہتی ہے, اور رات تو صرف وہ ہوتی ہے جس میں تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے. اس قرآن کی برکت سے اس رات کو وہ اعزاز ملا. وہ صرف راتوں میں اعلیٰ نہیں ہوئی بابا, وہ کائنات کی ہر لمحے سے اعلیٰ ہو گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اگلی سوال سمجھنا, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ کتنی بہتر ہے؟ اس سے 2 دن 5 دن کتنی بہتر ہے؟ اتنی بہتر ہے کہ اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں. بہترین ہے, کوئی حد نہیں ہے. لفظ کو یہاں چھوڑ دیا, جملے کو یہاں چھوڑ دیا, اس کی وسعت میں, اس کی گہرائی میں غوطہ لگاؤ اور ڈوبتے چلے جاؤ. بھئی لفظ چھوڑ دیا, جملہ چھوڑ دیا, اس کی گہرائی میں غوطہ لگاؤ اور ڈوبتے چلے جاؤ. تم ڈوبتے چلے جاؤ گے, غوطے سے باہر آ ہی نہیں سکو گے, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا, اگلی بات میں آگے چل کے کروں گا. ایک مہینہ ہے
اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، سارے مہینے مل جائے اس رمضان کے مہینے کا مقابلہ بابا نہیں کر سکتے۔ بھئی رمضان کا مہینہ اہمیت والا کیوں ہے؟ جس میں جو آپ نفل پڑھیں فرض کے برابر، فرض پڑھیں 70 فرائض کے برابر، اس کی راتیں، اس کے دن، اس کی ایام، اس کی سحری، اس کی افطاری، اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس کی نیکیاں، اس کی رفتار اتنی بلند ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ رات بلند اس لیے اس میں قرآن نازل ہوا، مہینہ اعلیٰ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، ببکۃ مبارکہ، مبارک شہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ رات اعلیٰ ہو گئی، مہینہ اعلیٰ ہو گیا اور شہر اعلیٰ ہو گیا، بلسان عربی مبین۔ زبانیں تو بہت ہیں، اس زبان کو کیا شرف حاصل ہے کہ جنت میں یہی بولی جائے گی۔ ہم انگریزی سیکھتے سیکھتے تھکتے نہیں ہیں، اپنی باتوں میں انگریزی کے الفاظ بولتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس جاہل کو بتاؤ جنت میں عربی ہوگی، اس جاہل کو بتاؤ جنت میں عربی ہوگی، جنت میں عربی بولی جائے گی، جنت میں عربی زبان میں بات ہوگی۔ اللہ کے رسول کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، بلسان عربی مبین۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، ساری زبانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس زبان کو حاصل ہے وہ عربی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ قرآن تمہیں ملا ہے۔ توجہ کرنا، تفصیل میں نہیں جاتا، اور چیزیں بھی بہت ساری ہیں، میں بات کو اختصار کی طرف، اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مہینہ اعلیٰ، رات اعلیٰ، شہر اعلیٰ، اس لیے کہ اس میں کون نازل ہوا؟ میری بات کو غور سے سننا اور جواب دینا۔ یہ قرآن رات کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن رمضان کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن مکہ کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا، رات میں نازل ہوا۔ رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا، مکہ میں نازل ہوا۔ عربی کے لیے نازل نہیں ہوا، عربی میں نازل ہوا۔ ان کے لیے نہیں ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ اگلی بات، اس رات نے قرآن پڑھا ہے؟ اس مہینے نے قرآن پڑھا ہے؟ مکہ کے پتھروں نے قرآن پڑھا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہو، وہ نہ پڑھے پھر بھی اعلیٰ۔ اس زبان میں نازل ہو، وہ زبان نہ پڑھے بھی اعلیٰ۔ اس رمضان میں نازل ہو، وہ رمضان نہ پڑھے پھر بھی اعلیٰ۔ اگلی بات، اس رات نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے، دکھ برداشت کیے، مصیبتیں جی لی ہیں، ہجرت کی ہے، جسم کو زخمی کروائے، بچے یتیم کروائے اس مہینے نے، اس شہر نے، پھر بھی اعلیٰ ہے۔ آج کوئی آدمی کہتا ہے میں رات کو نہیں مانتا، آپ اسے جواب میں کہتے ہیں بے ایمان آدمی میں تیرے ایمان کو نہیں مانتا۔ بھئی تو رات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو اس نے قرآن پڑھا نہ ہو، اس نے قرآن سمجھا نہ ہو، اس نے قرآن کو عمل نہ کیا ہو، اس پہ قرآن کی وجہ سے تکلیف نہ آئی ہو، پریشان نہ آئی ہو، لیکن نسبت کی وجہ سے اس رات کی، اس مہینے کی، اس شہر کی توہین برداشت ہے؟ برداشت نہیں، یہ تو دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ تم رات کے محافظ بن گئے، تم رات کے محافظ بنو، ٹھیک ہو،
میں جماعت کا محافظ بنوں، میں دہشت گرد کیسے ہوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب قصہ تو آپ نے سنایا، مضمون اور عنوان تو آپ نے بنایا، مگر یہ تو بتائیے نا قرآن نازل ہوا کس کے لیے؟ یہ رات کے لیے بھی نہیں ہے، مہینے کے لیے بھی نہیں ہے، مکہ کے لیے بھی نہیں ہے، آسمان اور زمین کے لیے بھی نہیں ہے، قرآن آیا کس کے لیے؟ اب سمجھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لتخرج الناس بتا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، ہدی للناس بتا رہے لوگوں کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن لوگوں کے لیے، رسول لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم سے پڑھ کر میں نے بتایا کہ قرآن لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناس، مکہ لوگوں کے لیے، قرآن لوگوں کے لیے، حضور لوگوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں گا لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ پر کسی نظریے کا غلبہ ہے اس لیے آپ وہ بات کرتے، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، اس پر بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پارہ، دوسرا رکوع، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، علماء سے خصوصیت کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ قرآن کہتے ہیں کما آمن الناس ہدی للناس لتخرج الناس، قل یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، لوگ کون ہیں؟ کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے۔ اب لوگ کون ہیں؟ آئیے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کے دروازے پہ جاتے جن نے تفسیر حضور سے پڑھی ہے۔ ابن عباس بتائیے تو صحیح، ہم نے لتخرج الناس پڑھا، ہم نے ہدی للناس پڑھا، ہم نے رأیت الناس پڑھا، ہم نے یا ایھا الناس پڑھا، ہم نے قل یا ایھا الناس پڑھا، یہاں پر بھی کما من الناس آیا۔ بتائیے تو صحیح یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ میری بات نہیں، دیوبندی کی بات نہیں، بریلوی کی بات نہیں، اہل حدیث کی بات نہیں، کسی عام مفسر، مقرر، خطیب، ادیب، وائز، کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، بات ابن عباس کی ہے۔ ابن عباس فرماتے کما من الناس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ قرآن نے بتایا کما من الناس سے مراد، قرآن نے کہا کما من الناس، عبداللہ بن عباس نے کہا کما من الناس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ پتا چلا قرآن لوگوں کے لیے آیا، قرآن انسانوں کے لیے آیا، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، اور جو لوگ ہدایت کے راستے سے اتر گئے رسول کے پاس آ کر اس قرآن کو لینے والے تھے، انہی کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور ہدی للناس۔
آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا میں اس کی مثال اور دینے لگا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج والوں، تم آج فوج والے بنے ہو، سب سے پہلی فوج صحابہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تم کہتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو فتح مکہ کے بعد جوک در جوک، فوج در فوج، قافلہ در قافلہ، قوم در قوم، قبیلہ در قبیلہ، بھاگ بھاگ کر، لپٹ لپٹ کر، دوڑ دوڑ کر، محبت سے، عشق سے، وفا سے دوڑے چلے آ رہے تھے، انہی کو تو قرآن نے ناس کہا، ورأیت الناس کہا. تم سے پوچھتا ہوں حضور کے زمانے میں جو لوگ اسلام میں شامل ہو کر کلمہ پڑھ رہے تھے یہ کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ کون تھے؟ ورأیت الناس لتخرج الناس ہدی للناس کما من الناس یا ایھا الناس. کون ہے؟ سمجھنا، رات نے قرآن پڑھا نہیں، رات آلہ ہے، صحابہ نے قرآن چھوڑا نہیں، رات نے قرآن رکھا ہے، صحابہ نے قرآن لکھا ہے. رات میں قرآن آیا، مہینے میں قرآن آیا، مکہ میں قرآن آیا. توجہ میری طرف، رات میں قرآن آیا، مہینے میں قرآن آیا، یعنی رمضان میں قرآن آیا، مکہ میں قرآن آیا، اور قرآن میں صحابہ آئے. رات نے پڑھا نہیں، صحابہ نے چھوڑا نہیں، رات نے لکھا نہیں، صحابہ نے چھوڑا نہیں. یہ تلاوت بھی کر رہے، یہ پڑھ بھی رہے، یہ لے بھی رہے، یہ سیکھ بھی رہے، یہ سکھا بھی رہے، یہ سمجھا بھی رہے، یہ لکھ بھی رہے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. اٹھاؤ تفاسیر، پڑھو تو صحیح. یہ لکھنے والے کون؟ یہ انگلیاں کس کی؟ یہ پورے کس کے؟ یہ قلم کس کا؟ یہ لکھنے والے کون؟ تاریخ کس کے کی ہے؟ قرآن نے مومنون کس کو کہا؟ مفلحون کس کو کہا؟ متقون کس کو کہا؟ فائزون کس کو کہا؟ صادقون کس کو کہا؟ صدیقون کس کو کہا؟ آمنو کس کو کہا؟ عاملوا الصالحات کس سے کہا؟ وعد اللہ الحق کس سے کہا؟ مومنون حق کس سے کہا؟ راشدون کس سے کہا؟ قائمون کس سے کہا؟ خاشعون کس سے کہا؟ رکعان کس سے کہا؟ سجدہ کس سے کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ کس سے کہا؟ رضوانہ کس سے کہا؟ والذین معه کس سے کہا؟ اشداء الکفار کس سے کہا؟ رحماء بینہم کس سے کہا؟ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کس سے کہا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کس سے کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ کس نے کہا؟ اور رضی اللہ عنہ ورضوان. بتا، اٹھا تفسیر بتا کسے کہا؟ ہر طرف سے جواب آتا ہے. مومنون صحابہ ہیں، متقون صحابہ ہیں، مفلحون صحابہ ہیں، قائمون صحابہ ہیں، راکعون صحابہ ہیں، خاشعون صحابہ ہیں، رکعان صحابہ ہیں، سجدہ صحابہ ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. یہ صحابہ ہیں. قرآن ادھر سے اٹھا یا ادھر سے اٹھا، دائیں سے پڑھ یا بائیں سے پڑھ، بیچ سے پڑھ یا درمیان سے پڑھ، شروع سے پڑھ یا آخر سے پڑھ، لفظوں میں پڑھ یا جملوں میں پڑھ، قرات سے پڑھ یا تجوید میں پڑھ، سادہ لفظوں میں پڑھ، گھر میں پڑھ، مکان میں پڑھ، مکین میں پڑھ، جنگل میں پڑھ، دیہات میں پڑھ، پہاڑوں میں پڑھ، شہروں میں پڑھ، مدرسوں میں پڑھ، گھر میں پڑھ، کہنخانے میں پڑھ. کتاب اٹھا، قرآن اٹھا، زبانی پڑھ، دیکھ کے پڑھ، آنکھوں سے پڑھ، نگاہوں سے پڑھ، دل سے پڑھ. بچپن میں پڑھ، لڑکپن میں پڑھ، شباب میں پڑھ، جوانی میں پڑھ. جب تیری مرضی ہے اٹھا کر پڑھتا چلا جا. جب بھی قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھتے ہوئے تجھے پتا چلے گا، قرآن کو تجھے پتا چلے گا. دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے. میں مانتا ہوں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، لیکن آج میں شیخ العلوم میں ایک تاریخی جملہ کہنے لگا. میں مانتا ہوں قرآن کو، میں مانتا ہوں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے.
ہاں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے اور صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے. میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، قرآن صحابہ میں، صحابہ قرآن میں. قرآن صحابہ میں، صحابہ قرآن میں. قرآن صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ قرآن سے ملتے. سنو، قرآن صحابہ کے اندر بولتا ہے اور صحابہ قرآن کے اندر بولتے ہیں. قرآن صحابہ کے اندر بولتا ہے، صحابہ قرآن کے اندر بولتے ہیں. اگلا جملہ کہنے لگا، قرآن صحابہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن صحابہ کو پڑھتا ہے. گواہ وہ ہیں، لکھنے والے وہ ہیں. پھر ان لکھنے والوں میں ایک کاتب قرآن ہے جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے. ان لکھنے والوں میں ایک کاتب قرآن ہے جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے. ان لکھنے والوں میں ایک کاتب قرآن ہے جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے، جس سے کل بھی شیطان ناراض تھا، آج بھی ناراض شیطان ہے. کل بھی معاویہ سے شیطان جلتا تھا، آج بھی معاویہ سے شیطان جلتا ہے. مجھے پوچھنے والے نے پوچھا، فاروقی صاحب شیطان معاویہ سے کیوں جلتا ہے؟ میں نے کہا شیطان معاویہ سے اس لیے جلتا ہے کہ فتوحات معاویہ نے کی ہے، خط معاویہ نے لکھا ہے، نبی کے ساتھ معاویہ بیٹھا ہے، سواری میں حضور کے ساتھ معاویہ بیٹھا ہے، سبقت معاویہ لے گیا ہے، قریب معاویہ ہو گیا ہے، حکومت معاویہ کو ملی ہے. 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم معاویہ نے لکھا ہے. حسن نے بیعت معاویہ کی ہاتھ میں کی ہے، حسین نے بیعت معاویہ کی ہاتھ میں کی ہے، دنیا فتح معاویہ نے کی ہے، روم فارس کو فتح معاویہ نے کی ہے، عرب سے عجم تک ایمان کو معاویہ لایا ہے، اسلام کو معاویہ لایا ہے، دین کی سرحدوں کو معاویہ نے پھیلایا ہے، مسجدوں کے مینارے معاویہ نے بنے ہیں، مسجدیں دنیا بھر میں معاویہ نے پھیلائی ہے، دین معاویہ نے پھیلایا ہے، قرآن معاویہ نے لکھا ہے، اسلام کی بات معاویہ نے لکھی ہے، نبی کا خط معاویہ نے لکھا ہے، پیغام قرآن معاویہ نے دی ہے، پیغام انسانیت معاویہ نے دی ہے. حضرت حسن نے جس کو امام مانا وہ معاویہ ہے، حضرت حسین نے جس کو تسلیم کیا وہ معاویہ ہے، قوت اسلام کو جس نے جمع کیا وہ معاویہ ہے، پرچم اسلام کو جس نے لڑایا وہ معاویہ ہے، دنیا کفر کو جس نے نکی کا تاج نچوایا وہ معاویہ ہے، دنیا کفر میں جو چھاتا چلا گیا وہ معاویہ ہے، روم اور فارس کے پر بچے جس نے اڑائے وہ معاویہ ہے، شام تک جو معاشرہ چلا گیا وہ معاویہ ہے، اور روم کے سلطنت کے ٹکڑے کیے وہ معاویہ ہے، بہر میں جو چھا گیا وہ معاویہ ہے، دریاؤں پہ جو چڑھ گیا وہ معاویہ ہے. ارے سمندروں کے سینے کو چیر کر جس نے بحری بیڑا بنا کر عرب و عجم کو ملا دیا وہ معاویہ ہے. مومن کے دل میں جو رہتا ہے وہ معاویہ ہے. اسلام کی عظمت جو ہے وہ معاویہ ہے. مومن جس کا نام عزت سے لیتا ہے وہ معاویہ ہے. آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ معاویہ ہے. دل کا جو سرور ہے وہ معاویہ ہے. عزت کا جو مقام ہے وہ معاویہ ہے. برتری کا جو نشان ہے وہ معاویہ ہے. ساری دنیا جسے تسلیم کرتی ہے وہ معاویہ ہے. اور جس سے کل بھی شیطان جلتا تھا، جس سے آج بھی شیطان جلتا ہے، پوچھنے والا پوچھے وہ کون ہے؟ میں جواب دیتا ہوں وہی تو معاویہ ہے. معاویہ 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 معاویہ. ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلائی جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضرات اکابر و بزرگوں کی محنت سے ناموس صاحب اور اہل بیت قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا. تمام مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں، سارے مسلمان ایک طرف کھڑے، لیڈروں سمیت سیاسی جماعتوں سمیت سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے، اور وہ کہتے ہیں قانون بننا چاہیے. صرف معاویہ کا دشمن شیطان کہتا ہے نہیں بننا چاہیے. سب کہتے ہیں بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے. ایک آدمی نے گلگت میں گستاخی کی، قاری عثمان صاحب ایک نے اسلام آباد میں کی، اور اسلام آباد میں جس نے کی وہ پڑھا لکھا جاہل ہے. پڑھا لکھا جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے تعلیمی بورڈ کا سربراہ ہے. میں حیران ہوں جس کے تعلیمی بورڈ کے سربراہ کا یہ حال ہے
ان کے کتونگڑوں بتونگڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اس نے ابوبکر صدیق کی توہین کی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ ابوبکر کی صدیق کی توہین کرنے والا مومن رہ سکتا؟ اس کے بعد گلگت میں ایک شخص نے حضرت معاویہ نعوذ باللہ ان کے نام پر لعنت کی۔ گلگت کی غیور اور بہادر قوم باہر نکلی، اس پر FIR درج کروائی، اس کے جواب میں وہ پھر باہر نکلے۔ ایک شخص نے اپنا نام بتایا، اپنا پتہ بتایا، اپنا ایڈریس بتایا، انتظامیہ کو، ریاست کو اور حکومت کو، اداروں کو چیلنج کیا، اور چیلنج کر کے اس نے وہی بکواسات دہرائے اور دوہرا کر کہا کسی میں ہمت ہے مجھ پر FIR کاٹ لے۔ ارباب اقتدار، ریاست کے لوگوں، اداروں کے لوگوں، محب وطن لوگوں، پاکستان کی بات کرنے والوں، پاکستان سے محبت کرنے والوں، پاکستان کی محبت کا اظہار کرنے والوں، یہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ ریاست کو۔ ریاست میں دم نہیں ہے، ریاست میں طاقت نہیں ہے، ریاست کے پاس قوت نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو منہ آئے بولے چلے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر وہ دھمکی دیتے ہیں ہمارا راستہ انڈیا سے ملتا ہے، ہم پہلے زمانے سے کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں بتاتے تھے یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ آج کھل کر باہر آ کر انہوں نے صحابہ کی بھی توہین کی اور انہوں نے پاکستان کی سالمیت سے بھی کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا بات تو کھل گئی ہے، لیکن یہ واضح ہو گیا جو حق نواز نے کہا تھا وہ سچ تھا، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی کچھ لوگوں نے ہمیں مارا یہ کہہ کر کہ تم ملک دشمن ہو، ہم ملک کے ساتھ کھڑے رہے، ہم آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے۔ اور گلگت ضلع دیامر میں جب لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس دھرنے کو بھی آپ دیکھیں، اور جو سکردو میں ہے اس کو بھی دیکھیں، کتنا نمایاں فرق ہے لب و لہجے میں، انداز میں، اسٹائل میں، بغاوت میں، شرارت کس طرف ہے، یہ بڑا کھلا نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی وہاں گفتگو کی تھی، میں نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں کے جان و مال، آبرو عزت کو نقصان نہیں پہنچانی، ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف گستاخوں کی اس گرفتاری کا مطالبہ کرنا ہے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی، چور چوری بھی کرتا ہے، اس چوری پر تحفظ بھی چاہتا ہے، ڈاکو ڈاکہ بھی لگاتا ہے اور ڈاکے پر تحفظ بھی چاہتا ہے، کافر کفر بھی کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں میں ہیرو بھی بننا چاہتا ہے، اصحاب رسول کی توہین کرنا چاہتا ہے اور قانونی تحفظ چاہتا ہے۔ یہ بات وہ ذہن میں رکھ لیں، یہ تحفظ تمہیں نہیں مل سکتا، تحفظ تمہیں نہیں مل سکتا۔ ایک شخص نے اپنا نام لے کر کہا میں فلاں فلاں ہوں، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، بات چونکہ اس نے امیر معاویہ کی ہے تو جواب دے دیتا ہوں۔ میرا نام ایڈریس تو سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا اس سے بڑا غدار، بے ایمان، مرتد، لعنتی، شرارتی، ولد زنا، بدترین، غلیظ ترین دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ صرف میں ہی نہیں کہتا، پاکستان کا ہر فرد حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھتے اور ارباب اقتدار انہیں کنٹرول میں رکھو۔ اگر تم سمجھتے ہو تمہارے کنٹرول سے یہ باہر ہیں، ہم ملک کے لیے چپ ہیں، ہم سمجھتے ہیں قانون اور آئین بننا
چاہیے، روڈوں چوکوں پر مقابلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں شیعہ قوم سے کہنا چاہتا ہوں یہ تمہارے بڑے تمہارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ شیعہ جوانوں، شیعہ تاجروں، شیعہ وکیلوں، یہ تمہارے بڑے تمہارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ان بڑوں کے گریبانوں کو پکڑ کر کہو اتنے زمانے تک تم تکیہ کرتے رہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے تکیے کی چادر پھاڑ دی، اور تمہارے بڑوں نے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی بات کو مت پھیلاؤ، تکیے کو مت پھاڑو، ورنہ لوگ تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں اپنائیں گے۔ ایک ایک محلے میں تمہارے 10-10 20-20 گھر ہیں، تمہیں یہ غیر محفوظ کر رہے ہیں، تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، تمہیں بازاروں میں آنا جانا تمہارے لیے مشکل کر رہے ہیں۔ تم خود اپنے بڑوں کا گریبان پکڑو، خود بھی محفوظ ہو اور ملک کو بھی محفوظ کرو، خود بھی محفوظ اور ملک کو بھی محفوظ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہیں، ہمارے بہت پیارے بھائی قاری عثمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ سے کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پختوں کے خبر ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں پختوں کے خبر ہوگا، خبر ہو کدا پختوں کے حکم کے عربے کے، انگلش کے حکم کے فارسی کے، ہندی کے حکم کے ہندو کے، بات خبر ہوا کدا کم چما اکڑا بھئی خبر ہوا کدا کم چما نن سبا خلق صحابہ کرام گستاخی کی سے چل گئی دا چما خبر جب پختو تھا کہ بل جب پتا اب بیم وہی پختو کی اگر سے بل سے شیشن میں ناس ہو صحابہ کرام گستاخی کی دے گستاخان جواب پکار دے کہ نہ دے پکار تاسنو چل کے ہمت بکوئے محنت بکوئے دین سر امینہ بکوئے صحابہ کرام مدہ دفاع بکوئے مدہ صحابہ عظمت صحابہ برکات بکوئے انشاءاللہ 10 ستمبر بروز اتوار پیرا غٹ اجتماع عظمت صحابہ و اہل بیت استحکام پاکستان مارچ گرو مندرنا کم سے پوری شارع قائدین کر طول بر آزے نانا صحیح ہوا ہے سوچو گئے بیا انشاءاللہ دیر وہی اللہ سنہ کا مچھتا ہے یہاں ورہ جماعت کے ناس سے سوچو گئے کم زیادہ بر آزے کم زیادہ بر آزے کم زیادہ پوری بس ہے کلا بر آزے سٹیم بر آزے دانا 2 بجے 10 جنہ تصوروں سے جلسہ ختم شیلتا رضا با اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔